بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والاوسط اما محمول الصغرى و موضوع الکبریٰ فهو الشکل الاول او محمولهما فالثانی او موضوعهما فالثالث او عکس الاول فالرابع۔ یہاں سے شکل کی تقسیم کر رہے ہیں۔ شکل کی کل 4 قسمیں ہیں جنہیں اشکال اربع کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تقسیم اس طرح سے کی ہے کہ حد اوسط یا تو صغرا کا محمول اور کبریٰ کا موضوع ہوگا، یعنی صغرا میں حد اوسط محمول کی جگہ ہوگا اور کبریٰ میں موضوع کی جگہ، تو وہ شکل اول۔ او محمولہما فالثانی، یا حد اوسط صغرا اور کبریٰ دونوں میں محمول واقع ہوگا تو وہ شکل ثانی۔ او موضوعہما، یا دونوں میں موضوع کی جگہ واقع ہوگا تو وہ شکل ثالث۔ او عکس الاول، یا شکل اول کا برعکس ہوگا تو وہ شکل رابع ہے۔ برعکس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صغرا میں حد اوسط موضوع کی جگہ ہو اور کبریٰ میں محمول کی جگہ ہو تو وہ شکل رابع ہے۔ وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَوَّلِ إِيجَابُ الصُّغْرَى وَفِعْلِيَّتُهَا مَعَ كُلِّيَّةِ الْكُبْرَى، اور شکل اول میں ایجاب صغرا کی شرط ہے، یعنی شکل اول کی شرط انتاج یہ ہے کہ صغرا موجبہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ کبریٰ کلیہ ہو۔ اور ان دونوں شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ صغرا میں فعلیت ملحوظ ہے، یعنی وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر بالفعل ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 شرطیں ایجاب صغرا، فعلیت صغرا اور کلیت کبریٰ۔ قولہ والاوسط اعلم ان اقتران الصغرى بالكبرى يسمى قرینة وضربا، والحیۃ الحاصلة من کیفیت وضع الحد الاوسط عند الحدین الآخرین بحسب کونہ موضوعا او محمولا تسمى شکلا۔ جان لو کہ کبریٰ کے ساتھ صغرا کے اقتران کا نام قرینہ اور ضرب رکھا جاتا ہے، اور وہ ہیئت جو دونوں حد یعنی حد اصغر اور حد اکبر کے پاس حد اوسط کے رکھنے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی اصغر اور اکبر کے پاس حد اوسط کو رکھنے سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے اسے شکل کہا جاتا ہے۔ اور وہ ہیئت جو دونوں دوسری والی حدوں کے پاس حد اوسط کے رکھنے سے حاصل ہوتی۔ اب کس طور سے حد اوسط کو دونوں حدوں کے پاس رکھا جائے؟ تو کہتے ہیں بحسب کونہ موضوعا او محمولا، اس کے موضوع یا محمول ہونے کے اعتبار سے، یعنی حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے پاس اس طور سے رکھا جائے کہ حد اوسط موضوع بنے یا محمول بنے۔
اب خواہ ایک میں موضوع بنے دوسرے میں محمول بنے، یا ایک میں محمول بنے دوسرے میں موضوع بنے، یا دونوں میں موضوع بنے یا دونوں میں محمول بنے، تو سما شکلن تو اسے شکل کہا جاتا ہے۔ اب اگر پہلے میں محمول بنے اور دوسرے میں موضوع بنے تو یہ شکل اول ہے، دونوں میں محمول بنے تو وہ شکل ثانی ہے، دونوں میں موضوع بنے تو وہ شکل ثالث ہے، اور اگر اول میں موضوع بنے اور دوسرے میں محمول بنے تو وہ شکل رابع ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، اور اس کی 4 قسمیں، کما بین المصنف بقولہ والاوسط، جیسا کہ مصنف نے اپنے قول والاوسط سے بیان کیا ہے۔ تو یہ جو 4 قسمیں ہیں، ان چاروں قسموں کو اشکال اربع کا نام دیا جاتا ہے۔ الاول ان یکون الحد الاوسط محمولا فی الصغرى وموضوعا فی الکبریٰ۔ شکل اول یہ ہے کہ حد اوسط صغرا میں محمول اور کبریٰ میں موضوع ہو، جیسے کل مجتہد ناجح، یہ ہے صغرا، اور کبریٰ ہے کل ناجح محبوب، ہر محنتی کامیاب ہے اور ہر کامیاب محبوب ہے، ہر کامیاب پیارا ہوتا ہے۔ تو نتیجہ نکلا کہ ہر محنتی پیارا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ حد اوسط ناجح ہے، تو یہ صغرا میں محمول کی جگہ ہے اور کبریٰ میں موضوع کی جگہ ہے۔ وَإِنَّمَا وُضِعَ هَذَا الشَّكْلُ أَوَّلًا لِأَنَّهُ يَنْتِجُ الْمَطَالِبَ الْأَرْبَعَ، اس شکل کو اول قرار دیا گیا، اسے شکل اول کہا گیا اس لیے کہ اس سے مطالب اربع کا نتیجہ نکلتا ہے۔ مطالب اربع یعنی محصورات اربع، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ، ان چاروں مطالب کا نتیجہ شکل اول سے نکلتا ہے، اور خاص طور سے ان مطالب میں جو اشرف ہے یعنی ایجاب کلی، اس کا نتیجہ اس شکل سے نکلتا ہے۔ وَيَنْتِجُ أَشْرَفَ الْمَطَالِبِ، اور اشرف المطالب وَهُوَ الْإِيجَابُ الْكُلِّ، یعنی یہ شکل اشرف المطالب اور وہ ہے ایجاب کلی، اس کا نتیجہ دیتی۔ وَلِأَنَّ إِنْتَاجَهُ بَيِّنٌ بِنَفْسِهِ وَأَقْرَبُ إِلَى الطَّبْعِ، اور اس لیے بھی کہ یہ شکل بدیہی الانتاج ہے، بین الانتاج ہے، اس کا نتیجہ دینا بالکل بدیہی۔ وَأَقْرَبُ إِلَى الطَّبْعِ، اور طبیعت سے یہ زیادہ قریب ہے۔ الثانی ان یکون الحد الاوسط محمولا فیہما، دوسری قسم یہ ہے کہ حد اوسط دونوں میں محمول ہو، جیسے کل انسان حیوان ولا شیء من الحجر بحیوان، ہر انسان حیوان ہے اور کوئی بھی حجر حیوان نہیں۔ تو اس میں حد اوسط حیوان ہے، دونوں میں محمول کی جگہ واقع، اس میں صغرا ہے موجبہ کلیہ اور کبریٰ ہے سالبہ کلیہ، تو نتیجہ یہاں پر سالبہ کلیہ کا نکلے گا، نتیجہ نکلے گا فلا شیء من الانسان بحجر۔ وَإِنَّمَا وُضِعَ هَذَا الشَّكْلُ ثَانِيًا لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْأَوَّلِ فی اشرف المقدمتین، اس شکل کو ثانی قرار دیا گیا
اس وجہ سے کہ دونوں مقدموں میں جو اشرف ہے، اشرف المقدمتین میں یہ شکل اول کے موافق، اس طور سے کہ شکل اول میں جیسے ایجاب صغرا کی شرط ہے، اسی طرح سے شکل ثانی میں بھی صغرا میں ایجاب کی شرط ہے۔ وہی الصغرا المشتملہ علی موضوع المطلوب، اور وہ ہے صغرا جو مطلوب کے موضوع پر مشتمل ہے۔ الذی ہوا اشرف من المحمول، جو محمول سے اشرف، واقرب الیہ فی ظہور الانتاج، اور ساتھ ہی انتاج کے ظہور میں یعنی ظاہر الانتاج ہونے میں، بدیہی الانتاج ہونے میں شکل ثانی شکل اول سے زیادہ قریب ہے۔ الثالث ان یکون الحد الاوسط موضوعا فیہما، تیسری قسم یہ ہے کہ حد اوسط دونوں میں موضوع کی جگہ واقع ہو، دونوں میں موضوع واقع ہو، جیسے کل انسان حیوان وکل انسان ناطق، تو یہاں پہ حد اوسط انسان انسان ہے، اور دونوں میں صغرا اور کبرا دونوں میں یہ موضوع کی جگہ واقع ہے، تو نتیجہ نکلے گا بعض الحیوان ناطق، بعض حیوان ناطق۔ وَإِنَّمَا وُضِعَ هَذَا الشَّكْلُ ثَالِثًا لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَوَّلِ فِي الْكُبْرى، اس شکل کو ثالث اس وجہ سے قرار دیا گیا کہ کبرا میں یہ شکل اول کے موافق ہے، اور ساتھ ہی ایجاب جزئی کا نتیجہ دینے میں بھی یہ شکل اول کے موافق۔ الرابع ان یکون الحد الاوسط اقصى الشکل الاول بان یکون موضوعا فی الصغرى ومحمولا فی الکبرى، شکل رابع یہ ہے کہ حد اوسط شکل اول کے برعکس ہو، برعکس ہونے کا معنی یہ ہے کہ صغرا میں حد اوسط موضوع ہو اور کبرا میں محمول، جیسے کل انسان حیوان وکل ناطق انسان، یہاں پہ حد اوسط انسان انسان ہے، صغرا میں موضوع کی جگہ ہے اور کبرا میں محمول کی جگہ ہے، تو نتیجہ نکلے گا بعض الحیوان ناطق۔ وَإِنَّمَا وُضِعَ رَابِعًا، اس کو شکل رابع کے طور پر وضع کیا گیا، شکل رابع اسے قرار دیا گیا، لِأَنَّهُ لَا قُرْبَ لَهُ بِالْأَوَّلِ، اس وجہ سے کہ اس کو شکل اول سے کوئی قرب نہیں۔ شکل اول سے قرب کیوں نہیں ہے؟ بسبب المخالفت للاول فی المقدمتین، اس وجہ سے کہ دونوں مقدموں میں یعنی صغرا اور کبرا دونوں میں یہ شکل اول کے مخالف، فہوا فی غایت البعد عن الطبع، تو یہ طبیعت سے غایت درجہ دور شکل ہے، اس وجہ سے اسے سب سے اخیر میں قرار دیا گیا اور اس کو چوتھے مقام میں رکھا گیا ہے۔ ملاحظہ، امور یجب علینا مراعاتها عند تکوین القیاس، قیاس کی تکوین کے وقت یعنی قیاس کی ترتیب کے وقت جن امور کی رعایت کرنا ہم پر واجب ہے، ان میں سے پہلا امر الاتیان بوصف جامع بین طرفی المطلوب حتی یحصل العلم بالنتیجہ، مطلوب کے دونوں طرف کے درمیان
یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہی کے درمیان کوئی وصف جامع لانا، کوئی ایسا وصف لانا جو دونوں کے درمیان مشترک ہو، دونوں کو جامع ہو، حتی یحصل العلم بالنتیجہ، تاکہ نتیجہ کا علم حاصل ہو سکے۔ یہ پہلا امر ہے۔ الثانی ترتیب المقدمات بان تکون الصغری مقدمۃ فی الذکر الکبری، مقدمات کی ترتیب اس طور سے کہ صغری ذکر میں کبریٰ پر مقدم، یعنی صغری کا ذکر پہلے کیا جائے، کبریٰ کا ذکر بعد میں لایا جائے۔ الثالث مراعات شروط الانتاج، شروط انتاج کی رعایت، شروط انتاج کا ایجاب الصغری و کلیت الکبریٰ بالنسبت الی الشکل الاول، جیسے ایجاب صغری اور کلیت کبریٰ شکل اول کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی شکل اول کی شرط انتاج ایجاب صغری اور کلیت کبریٰ۔ الرابع تحقق صدق المقدمتین حتی تصدق النتیجہ، دونوں مقدموں کے صدق کا تحقق، یعنی دونوں مقدمات صادق ہونا چاہیے تاکہ نتیجہ بھی صادق رہے۔ الخامس اندراج کل فرد من افراد الاصغر فی الحد الاوسط حتی یمکن الحکم علیہ بالاکبر، اصغر کے افراد میں ہر فرد حد اوسط میں داخل رہے، اصغر کے افراد میں سے ہر فرد کا اندراج حد اوسط میں ہونا چاہیے تاکہ اکبر کا حکم اس پر لگ سکے، تاکہ اکبر کا حکم اوسط کے ذریعے سے اصغر پر لگ سکے۔ ورنہ اگر اصغر کے افراد میں سے کوئی ایسا فرد ہو جس کا اندراج حد اوسط میں نہ ہو تو اکبر کا حکم اس فرد پر نہیں لگ سکے گا، اس لیے کہ اصغر پر اکبر کا جو حکم لگتا ہے وہ حد اوسط کے ذریعے سے لگتا ہے، تو جب تک سارے افراد کا اندراج یعنی اصغر کے سارے افراد کا اندراج جب تک حد اوسط میں نہیں ہوگا اس وقت تک اکبر کا حکم اوسط کے ذریعے سے ان افراد پر نہیں لگ سکے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اصغر کے افراد میں سے ہر فرد کا اندراج حد اوسط میں ہونا چاہیے۔ قولہ وَيُشْتَرَطُ اے یشترط لصحت الانتاج فی الشکل الاول ثلاثۃ شروط، یعنی شکل اول میں صحت انتاج کے لیے 3 شرطیں ہیں، 3 شرطوں سے یہ مشروط ہے تبھی شکل اول صحیح نتیجہ دے سکے گی۔ الاول ایجاب الصغری، پہلی شرط ہے ایجاب صغری، کلیتاً کانت او جزیتاً، خواہ وہ کلیہ ہو یا جزیہ، یعنی صغری بہرحال موجبہ ہونا چاہیے، خواہ کلیہ ہو یا جزیہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کا موجبہ ہونا ضروری ہے۔ لِيَنْدَرِجَ الْأَصْغَرُ تحت الحد الاوسط، تاکہ اصغر حد اوسط کے تحت داخل ہو سکے، تاکہ اصغر کا اندراج حد اوسط کے تحت ہو سکے۔ حتی یمکن ان یتعدی الحکم بالاکبر الاوسط الیہ، تاکہ اکبر کا حکم
اوسط کے اوپر جو لگا ہے وہ حکم اصغر تک متعدی ہو سکے، حتی یمکن ان یتعدی الحکم بالاکبر الاوسط الیہ، تاکہ اوسط پر اکبر کا جو حکم لگا ہے وہ حکم اصغر تک متعدی ہو سکے۔ الثانی فعلیت الصغرا، یعنی صغرا کی فعلیت، یعنی صغرا بالفعل ہونا چاہیے۔ فلا یجوز ان تکون الصغرا احدى الممکنتین، لہذا یہ جائز نہیں ہے کہ صغرا دو ممکنہ میں سے کوئی ایک، یعنی صغرا نہ تو ممکنہ عامہ ہو سکتا اور نہ ہی ممکنہ خاصہ ہو سکتا۔ وذالک لأن الکبرى تدل على ان كل ما يثبت له الاوسط بالفعل محکوم علیہ بالاکبر، اس وجہ سے کہ کبرا کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہر وہ فرد جس کے لیے اوسط بالفعل ثابت ہے اس پر اکبر کا حکم لگایا گیا۔ والصغرى الممکنہ تدل على ان الاصغر يثبت له الاوسط بالامکان، جبکہ صغرا ممکنہ اس بات پر دلالت کرے گا کہ اصغر کے لیے اوسط کا ثبوت بالامکان۔ فيجوز ان لا يخرج من القوة الى الفعل، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ قوت سے فعل کی جانب نکلے ہی نہ۔ فلا يتعدى الحکم الیہ، تو اصغر تک حکم متعدی ہی نہ ہوگا۔ ولا يخفى علیہ ان هذا الشرط علی مذہب الشیخ، اور آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ صغرا کی فعلیت کی شرط شیخ کے مذہب پر، باقی فارابی کے مذہب پر یہ شرط نہیں، کیونکہ فارابی کے نزدیک ذات موضوع پر وصف موضوع کا صدق بالامکان ہی کافی ہے، البتہ شیخ کے نزدیک ذات موضوع پر وصف عنوانی وصف موضوع کا صدق بالفعل درکار ہے۔ تو یہاں پر جو فعلیت صغرا کی شرط لگائی گئی ہے یہ فارابی کے مذہب پر نہیں ہے بلکہ شیخ کے مذہب پر۔ ولا یخفى علیک ان هذا الشرط علی مذہب الشیخ، اور آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ یہ شرط شیخ کے مذہب پر، لأنه هو الذی یشرط صدق الموضوع علی افراد بالفعل، اس لیے کہ شیخ ہی اس بات کی شرط لگاتے ہیں کہ موضوع کا صدق اس کے افراد پر، یعنی وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر بالفعل شرط ہے، بالفعل ہونا شرط ہے۔ لا علی مذہب الفارابی، یہ شرط فارابی کے مذہب پر نہیں، کیونکہ فارابی کے نزدیک وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر محض بالامکان ہی کافی ہے۔ یہ صرف شیخ کے نزدیک ہے، شیخ ابو علی سینا کے نزدیک یہ شرط ہے کہ وصف موضوع کا صدق موضوع کے افراد پر بالفعل ہونا چاہیے، لہذا یہ شرط صرف شیخ کے مذہب پر ہے، فارابی کے مذہب پر نہیں۔ اب شیخ اور فارابی کے درمیان یہ جو اختلاف ہے تو اس کے تعلق سے کہتے ہیں کما سبقہ فی الاکس المستوی، جیسا کہ عکس مستوی میں اس کا بیان آ چکا ہے۔ الثالث کلیت الکبریٰ، یعنی شکل اول کے منتج ہونے کی تیسری شرط ہے کبریٰ کی کلیت، یعنی کبریٰ کلیہ ہونا چاہیے، موجبتاً کانت او سالبتاً، خواہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو۔ لأنها لو لم تكن کلیتاً بأن کانت جزئیتاً لجاز ان يكون بعض الاوسط المحکوم علیہ فيها غیر الاصغر فلا يتعدى حينئذ الحكم بالاکبر الیہ
وحینئذ لا تکن نتیجۃ متردۃ الصدق، اس لیے کہ اگر وہ کلیہ نہ ہو، بیں طور کی جزیہ، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اوسط کے بعض افراد جو محکوم علیہ، یعنی کبریٰ میں جو محکوم علیہ اوسط کے بعض افراد، وہ اصغر نہ ہوں بلکہ اصغر کے علاوہ، فلا یتعدی حینئذ، تو اب اس وقت اکبر کا حکم اس اصغر تک متعدی نہ ہوگا، اور جب اکبر کا حکم اصغر تک متعدی نہ ہوگا تو نتیجہ میں اضطراد اور عموم نہ ہوگا، یعنی نتیجہ کا صادق ہونا جو ضروری ہے تو صدق میں اضطراد اور عموم نہ ہوگا، بلکہ نتیجہ کبھی کاذب بھی ہو سکتا ہے۔ وحینئذ لا تکون النتیجۃ متردۃ الصدق، اور اس وقت نتیجہ متردۃ الصدق نہ ہوگا، یعنی اس کا صدق مترد نہ ہوگا، عام نہ ہوگا۔ لہذا شکل اول کی یہ تین شرطیں، ایجاب صغریٰ، فعلیت صغریٰ اور کلیت کبریٰ۔